السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک یہ جہان ہے جو دیکھا جہان ہے، ایک وہ جہان ہے جو اندیکھا جہان ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا اندیکھے جہان کو، کوئی نہیں جانتا کون سا جہان، کون سا نظام۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے آنکھوں کے سامنے پردے دے دیے۔ میرا رب چاہتا تو جنات ہمارے سامنے اگر آج بیٹھے ہیں تو اللہ دکھا دیتا، اللہ پاک قبر کی دنیا دکھا دیتا کہ قبر ہے کیا اور اس کا جہان کیا ہے اور قبر کا نظام کیا ہے جو کہ حقیقت اور حق ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو دکھا دیتا، ان کی خوشبوئیں، ان کا نور، ان کے انوارات، ان کا جلوہ ہمیں نظر آتا، فرشتے اللہ پاک دکھا دیتا۔ اللہ کیا کرتا؟ ایسی مخلوق دکھا دیتا جو سمندر کے نیچے ہے، پہاڑوں کے اندر ہے۔ اللہ نے پردے دیے ہیں، خود اپنی ذات کو مخفی رکھ دیا۔ انا کنز المخفی، میں تو مخفی خزانہ ہوں، اپنی ذات کو مخفی رکھ دیا، اپنی ذات کو کہ میں مخفی ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، اپنی ذات کو مخفی کیا۔ ساری کائنات کو چھپا کے میرے اللہ نے کہا اب تلاش کرو، اب تلاش کرو، میں دیکھوں گا کون تلاش کرتا ہے، کون میری کائنات کے نظام کو، روح کی دنیا کو، روحانیت کے نظام کو تلاش کرتا ہے، میں دیکھوں گا۔ اور جو تلاش کرتا ہے وہی پاتا ہے، من جد وجد، جو تلاش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ ہم دراصل تلاش میں لگے ہیں ایک نظام پہ، وہ ہے اس کی رحمت کہاں سے ملے، اس کی عطا کہاں سے ملے، کون سا بول ہے جس سے بخشے جائیں، کون سا عمل ہے جس سے رزق میں وسعت، برکت، عزت، صحت، شان و شوکت ملے، کون سا نظام ہے جس کی وجہ سے اس کے فرشتے متوجہ ہو جائیں، ہماری مدد پہ پہنچ جائیں، اور کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم شریر دنیا، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، کالے لوگ، کالے روگ، اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ سارا تسبیح خانہ اسی تلاش کا نام ہے، یہ سارا ابکری اسی تلاش کا نام۔ اس تلاش کو کیسے پالے؟ وہ تلاش ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ چیزوں کو چھپایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ ایک کمرے میں تھا، چھوٹے بچے تھے، میرے نانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج آپ میں سے کسی ایک کو 1 روپیہ ملے گا۔ روپیہ تھا، روپیہ۔ 74 میں وہ فوت ہوئے، تو 74 سے پہلے کا روپیہ 1974، 50 سال پہلے۔ انہوں نے کہا اس کمرے میں ہے، کمرے میں زیادہ سامان بھی نہیں تھا، ڈھونڈو۔ اب سارے بچے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کمرے میں، کہاں اسی کمرے میں ہے، چھپا ہوا ہے، جو ڈھونڈے گا روپیہ اسی کا۔ سارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھک گئے تو کہا ہم تھک گئے ہیں، تو انہوں نے سر کی ٹوپی کے نیچے سے روپیہ نکال، باقی اس کمرے میں تھا، اور پھر سب کو کھلایا۔ میرا اللہ کہتے ہیں کہ میں ساری کائنات کے راز میرے پاس ہیں، آؤ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کون ہے میری طرف دوڑنے والا؟ اللہ نے اس قرآن کی اس آیت میں چلنا نہیں، دوڑنا۔ کون مجھے تلاش کرے، میرے خزانوں کو تلاش کرے، جن خزانوں میں حفاظت کے خزانے، کفایت کے خزانے، کفالت کے خزانے، مدد کے خزانے، رحمت کے خزانے، بخشش کے خزانے، اس کی عطا کے خزانے، کون ہے جو خزانوں کو تلاش کر؟ کون ہے؟ آؤ
پاؤ. اچھا وہ خزانوں کو تلاش کرنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہے؟ میں ایک پرانے بابا جی تھے، پروفیسر تھے، ان کے پاس بیٹھتا تھا. ابھی میں سفر سے واپس آ رہا تھا تو سیٹ خالی پڑی تھی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو 4.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں اس کے سامنے بیٹھ گیا. کہنے لگے آپ فلاں کے پاس جاتے تھے. میں کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا کہ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے وہ مجھے تذکرہ کرتے تھے. پروفیسر نور احمد قاسمی پرانے بابے تھے رحمت اللہ علیہ، کہتے تھے میں الہ آباد یونیورسٹی میں پہلے پڑھتا تھا، بعد میں پھر انہوں نے پڑھایا. کہا جب میں جاتا تھا ایک ہندو جوگی کو دیکھتا تھا، سخت سردی میں، سخت پانی میں، اندر ہوتا تھا، صرف گردن باہر ہوتی تھی، پانی میں کھڑا ہوتا تھا. پانی برف، آدھی برف بنی ہوئی تھی پانی کی، سخت سردی میں، اور اس نے صرف لنگوٹ کسا ہوا ہوتا تھا اور ننگا بدن پانی میں کھڑا ہوتا تھا. تو کہا میں نے تحقیق کی اس کا راز کیا ہے؟ کہا ایک تو اس نے سانس کا راز پالی ہے، سانس کا راز، اور دوسرا اس بندے نے ایک بوٹی ہے، اس کی جڑ ہے، بس وہ منہ میں رکھ لیتا ہے، اس کو کوئی سردی نہیں لگتی. اور پھر پانی کے بعد میں اثرات ہوں کہ فالج ہو جائے اور نمونیا ہو جائے اور یہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، کھانسی، سینہ، کچھ نہیں ہوتا. ابابیل کے جو بچے ہیں وہ چمگادر کھاتے ہیں. تو ابابیل کیا کرتا ہے، کہیں سے اجوائن کی جڑیں ڈھونڈ کے اپنے گھونسلے میں رکھتا ہے. وہ اجوائن کی جڑوں سے اس کو الرجی ہے، وہ قریب نہیں آتا. پرندے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. میں وہاں کاغان ناران میں تھا تو کچھ حضرات نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک پرندہ، ایک بوٹی کے سامنے اصل میں ہم کھڑے تھے، میں اس کے فائدے بتا رہا تھا. کہنے لگے ہمیں یاد آیا ہم نے ایک پرندے کا شکار کیا، اس کی ٹانگ پہ اس بوٹی کا چھلکا بندھا ہوا تھا. وہ اصل میں بوٹی ٹانگ ٹوٹنے، ہڈی ٹوٹنے، چوٹ لگنے کے لیے تھی. اس پرندے کو یہ پتا ہے کہ کہیں اس کی ٹانگ کو چوٹ لگی ہوگی، اور اس نے اپنی ٹانگ پہ وہ اس بوٹی کا چھلکا باندھا ہوا تھا. بے زبان بھی تلاش کرتا ہے، ہم اس کو تلاش کریں اور اس کے خزانے تلاش کریں. کس کے خزانے؟ بخت کے، برکت کے، عطا کے، بخشش کے، روح کے، روحانیت کے، جادو کے توڑ کے، بندشوں کے توڑ کے، ناکامیوں کو خاتمے کے لیے اس کے خزانے تلاش کریں. اس کے خزانوں میں کائنات کے راز پڑھیں. میری کوشش ہے میں سارا دن انہی خزانوں کو تلاش کرتا ہوں اور تلاش میں لگاتا ہوں. اپنے محبین کو کہ تلاش کرو انسانیت کو کہاں سے سکھ مل سکتا ہے. میں نے لفظ انسانیت استعمال کیا ہے. تمام فرقے، تمام مذہب، تمام مسلک، تمام رنگ، تمام نسلیں، یہ انسانیت ہیں. انسانیت کو کہاں سکھ مل سکتا ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟ راحت کیسے مل سکتی ہے؟ انسانیت کو کس طرح، کس نظام میں اور کیسے نظام میں کوئی سکھ کا سانس ملے اور ایک ایسی ٹھنڈی سانس نکلے جیسے کوئی سخت گرمی میں آئے اور اس کو ایک ٹھنڈا گھونٹ ملے تو اس کا اندر کا سارا نظام ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک ایسی ٹھنڈی سانس نکلے جس میں راحت کی سانس ہو، سکون کی سانس ہو. اندیکھے جہان کو سمجھیں، سمجھ نہیں پائیں گے پر اس نے راہیں خود دی ہیں، اس کریم نے خود راہیں دی ہیں. یہ کر لو یہ ملے گا، یہ کر لو یہ ملے گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا. اس کی روحانیت کے نظام کو، اس کی کریمی کے نظام کو سمجھیں.
अगर सारी उम्र भी लग गई समझ नहीं आएगी, पर एक बात है, वो अर्शों पे बैठ के खुश होगा जिस चीज को मैंने इसके लिए छुपाया है, उसी चीज की ये तलाश में है और यही मेरी चाहत है। वालिद लाए एक डब्बा लड्डू का, बच्चे को एक लड्डू दिया, डब्बा छुपा के एक लड्डू दिया और फिर कहने लगे बेटा मुझे तो दो। उसने न दिया। वालिद के दिल में दुख हुआ कि मैं तो इसके लिए एक पूरा डब्बा छुपा के रखा हुआ है, अगर ये मुझे लड्डू देता, मैंने लेना नहीं था, पर इसकी मोहब्बत मुझ पे गालिब आ जाती। मेरे सखी, मेरे शहंशाह अल्लाह ने, मेरे करीम अल्लाह ने हमें कायनात को थोड़ा सा हिस्सा दिया है। हिस्सा दे के मेरा अल्लाह कहता है अब कुछ वक्त है तेरे पास जो तू मुझे दे दे। मेरी मोहब्बत की तलाश में, मेरी रूहानियत के खजानों की तलाश में, मेरी बख्शिश के खजानों की तलाश में, बख्त के खजाने, दौलत के खजाने, सेहत के खजाने, इज्जत के खजाने, उम्र की दराजी के खजाने, ये तलाश है, आजा। वरना कहते हैं बस ये जो कुछ मिल गया बहुत है। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, ये जो कुछ मिला नहीं, नहीं तेरे पास और हैं। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। रूहानियत की तलाश, रूह की तलाश, उसमें लग जाएं। कायनात के खजाने हैं। वलिल्लाहि खजाइन समावात वल अर्ज, कहता है जमीन और आसमान में खजाने हैं। मेरे बंदो आओ पाओ, हासिल करो, और यही खजाने तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी का जरिया है, और यही खजाने तुम्हारी आखिरत की कामयाबियों का जरिया है। यही खजाना। मैं पिछले जुमेरात दर्स के फौरन बाद एक फकीर दरवेश के पास चला गया। सख्त गर्मी थी, शुक्र है वहां ऐसी चला, पसीना पसीना था, सीधा वहां चला गया बाबा जी के पास। क्या हाल है, खैरियत है? भाई बच्चों जाके कुछ ले आओ। मैं कहा बस पानी पिला दो, आपसे बातें करने आया हूं। बातों ही बातों में बाबा इस्माइल ने कुछ बातें सुनाई, दी चाहते आपको सुना दूं। मैंने कहा देखे मैं अभी जिन्नात पे, जादू पे, नजर बद पे, इम्मत बयान पे, अहद सुलेमानी पे बात करके आ रहा हूं सीधा। मेरा यह मौजू है तबसरे, सियासत, हालात हाजरा हर बंदा कर रहा, लेकिन जो मेरा मौजू है मैं नहीं कहता कोई नहीं कर रहा, पर बहुत कम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे मौजू की बातें सुनाई। कहने लगे लोधरा के एक सैयद बादशाह थे, उनके घर में जिन्नात ने तंग किया हुआ था, जिच किया हुआ था, परेशान किया हुआ था। आग लगाते, चीजें काट देते, कभी बीमारियां, तकलीफें, दुख, हालात, परेशानियां, ये सब किए हुए थे। तो कहा वो देखा तो पहले ना हाजी को छोड़ने के लिए बहुत मजमा जाता था, तो क्या पता ही नहीं होता था फिर वापस आएगा या नहीं आएगा। नवाब गुलाम मुस्तफा शिफ्ता एक बहुत बड़े अदीब, शायर और नवाब भी थे। वो कहते हैं कि 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 दिन में मेरा हमने हज किया। मदीना, मक्का से मदीना मुनव्वरा जब गए तो रास्ते में वबा आई। पहले नानी फौत हो गई, फिर अम्मा फौत हो गई, फिर दफन करके फिर आप चले गए उनको रोके। अगर जहाज में फौत हो जाते तो कफन दे के फिर समंदर के हवाले कर देते थे।
تو کہا کہ حاجیوں کو اہتمام سے چھوڑنے جا رہے تھے تو انہوں نے کاغذ لکھا. اس دور میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا. کہا یہ کاغذ جا کے حضور کی جالی مبارک میں اندر ڈال دینا, اور اس میں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ, دکھوں اور تکلیفوں نے, مشکلات اور مسائل نے, الجھنوں نے اور جناتی دنیا نے زچ اور تنگ کر دیا ہے. رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ, رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ, میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ, میرے سولاں سول دکھ درد دوا فرماؤ. کہا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے گھر کے ایک کمرے سے شور اٹھا, بہت شور اٹھا, بہت جیسے لڑائی ہو رہی, ہنگامہ ہے بہت زیادہ. سادات کا گھرانہ تھا, پردہ دار لوگ اندر جانے سے گریز. تو کہا ان کی ہمشیرہ کو خواب آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ میری حضور نے ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے جنات کو نکالنے کے لیے, اور اس کمرے میں جنات تھے, میں نے ان سب کو نکال دیا. کہا پھر صدیق اکبر کی برکت ایسی ہوئی, ان کے لوگ آتے تھے ان سے دعا کرانے, تعویذ لینے, دم کرانے. کہا جو بھی دکھیارا ہوتا تھا, غم کا مارا ہوتا تھا, اس کو اس کمرے میں بھیجتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے. ایک تو یہ واقعہ سنایا. دوسرا ایک واقعہ سنایا کہ لگے ایک صاحب تھے, ان کی بیٹی پر جنات تھے. کبھی کیا کرتے تھے, جن اٹھا کے کھجور کی آخری چوٹی پہ بچی کو بٹھا دیتے تھے, اور گھر کی کبھی تیسری منزل پہ بٹھاتے تھے کہ پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے تھے. ایک درویش تھے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے ہاں حاضری ہوئی. تو انہیں کہا حضرت ایسے ہے, بابا جی سے کہا کہ ایسے ہے کہ بابا جی آپ تشریف ہیں, بابا درخواستی, انہیں کہ ایسے ایسے مسائل ہیں, یہ اس طرح ہیں. تو بابا جی نے کہا اچھا تو اللہ کا علم پڑھا تو جن آیا, کون ہو؟ آپ کا شاگرد ہوں. نہیں یہ کیا شرارت ہے, تم بچی کو اٹھا کے کبھی ادھر رکھتے ہو کبھی ادھر رکھتے ہو. انہوں نے کہا بس آپ آ گئے ہیں, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا. بابا جی کو آنے کے بعد اس کو پھر چھوڑ کے چلا گیا. کہا کہ کہروڑ پکے کا واقعہ سنایا. کہروڑ پکے کا ہمارے ایک پڑوسی ہیں, ان کے والد صاحب تھے قاری امیر الدین صاحب تھے. تو کہا کہ ان کے ایک شاگرد تھے, قوم کے ریحان تھے. وہ مسجد میں گئے تو چھوٹا سا سانپ پڑا تھا, تو انہوں نے سانپ جو ہے اس کو سانپ کو مار دیا. بس سانپ کو مار دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اچانک بس ان کو کچھ مدہوشی ہوئی اور ان کو جنات اٹھا کے لے گئے. بہت بڑی محفل تھی, جنات کے سردار بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا, تو اس کی سزا تو سزا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں ایک حدیث سنی ہے کہ اگر جنات شکل بدل لیں اور اپنی شکل سے ہٹ جائیں تو پھر وہ اس حکم میں نہیں آتے, اس وقت وہ سانپ کی شکل میں تھا. اور میرے آقا کا فرمان, حضور کا فرمان ہے, سانپ کو دیکھتے ہی مار دو. میں نے مار دیا. کہا وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے, ان کی آنکھوں کی بھویں ایسی لٹکی ہوئی تھی. انہوں نے ایسے اپنی آنکھیں اٹھائیں, ایسے دیکھا اور کہا یہ روایت حضور سے میں نے خود سنی ہے. کہا کہ وہ بھائی یہ شور نہ کریں, ہمارے ہاں یہ ترتیب شور کی نہیں, نعرے شور نہیں ہے. تو کہا کہ لوگوں کو اکثر وہ کہتے تھے میرا ادب کرو میں تابعی ہوں. جس نے صحابی کو دیکھا تو وہ تابعی ہوتا ہے, کہ لوگوں کو کہتے تھے بھائی میرا ادب کرو میں تابعی ہوں, اور میں نے اس جن کو دیکھا ہے جس نے میرے حضور سے یہ روایت خود سنی ہے. مجھے ابھی میسج آیا کہ حویلی میں جو ہے کالا سانپ تھا. ابھی پھر وہ حویلی کی رہائش کے سامنے بیٹھا تھا. ہم نے 3 دفعہ اسے کہا کہ بھئی تم اگر کوئی اللہ کی مخلوق ہے, کہا اس نے کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی, لگتا ہے کوئی گلہری پکڑی ہوئی تھی.
फिर आखिरकार कहा उसे मार दिया और पानी से नहला के थैलियां बंद करके दफन किया। ये भी रिवायात में मौजूद है। हाँ, अपना एक और वाकया सुनाया बाबा जी ने। कहा मैं एक इलाके में गया, सोने लगा तो मैंने महसूस किया कोई काली बदसूरत खातून काले कपड़े पहने मेरे बिस्तर में घुस आई। मैं उठा, फिर घुस आई। आखिरकार मैंने कहा कि वो जगह छोड़ के मैं किसी और वक्त चला गया। शहरी का वक्त था, मैं और वो चीज फिर मुझे छोड़ गई। एक और वाकया सुनाया, सिंध का, अंदरून सिंध का वाकया सुनाया। बाबा जी थे अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, आवाजी घोटकी में, सिंध घोटकी की, और वो कौम के भी घोटे थे, घोटा कौम होती। तो बाबा जी थे, एक शागिर्द आया कि हजरत हमारे यहां चलें, दावत है और आपका वास होगा। वो चले तो थोड़ी देर के बाद आंखें ऐसे बंद हुई तो देखा तो बहुत बड़ा मजमा भी। कौन है? उन्हें कहा आपका शागिर्द मैं जिन हूं, आप इनसे वास फरमाए। और जिन्नों का सरदार था, उसका नाम अल्लाह बख्श था, नाम बताया। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, उन जिन्नात का सरदार था। बहुत देर तक कहने लगे, वो वास फरमाते रहे। जिन्नों का सरदार अल्लाह बख्श खुश हुआ। उसने कहा मांगे, आप क्या मांगते हैं? तो ये कहने लगे मैं क्या मांगू। अपने शागिर्द से पूछा तो शागिर्द ने कहा आप इनसे कहें हमारी खजूरों को ना उजाड़ा करें, क्योंकि वहां सारे खजूरों के बागात हैं। तो अल्लाह बख्श जिन से कहा, जिन्हों के सरदार से, कि आप हमारी खजूरों को ना उजाड़ा करें। तो कहा कि उन्होंने कहा, सबको हुक्म दिया आज के बाद इनकी खजूरों को ना उजाड़ा करें। और कहा कि फिर जहां 20 मन खजूरें होती थी, इस बार उनकी 40 मन खजूरें। हमारे खाने के उजाड़ने में, हमारे पीने के उजाड़ने में जिन्नात का बड़ा दखल है। ये हमारे यहां लाहौर में, यहां बहुत बड़ी मार्केट है एसी फ्रिजों की। यहां सामने एक साहब रहते थे, अभी भी रहते हैं। मेरे पास आया कि बच्ची गायब होती थी। कहां है? 18-19 साल की बच्ची गायब है। तलाश करते करते आपने देखा कि बाज औकात बैतुल खला की छत नीची करके ऊपर कोई अलमारी बना देते हैं, स्टोर बना देते हैं। तो देखा तो उसमें बैठी हुई है और नीम मदहोशी में। तुझे यहां किसने बिठाया? कहा मुझे पता नहीं किसने बिठाया। कहा फिर गए, देखा तो छत की आखिरी छत पे बैठी हुई है, उठा के वहां पहुंचा दी। फिर गए, अब कहां है? ढूंढते ढूंढते देखा तो कब्रिस्तान के वीराने में बेचारी पड़ी हुई है। फिर उनका इलाज दुआए काब से किया, अल्लाह का निजाम चला, अल्लाह की रहमत हुई और मसला हल हो गया। हमारी जिंदगी में अनदेखा एक निजाम है। मुझे कभी किसी ने बरकत उठते देखी, बरकत आते देखी? किसी ने नहीं देखी। कुत्ते कितने बच्चे देती है? 8, 10, 12। पर आज तक कुत्ते के रेवड़ किसी ने नहीं देखे। बकरी कितने बच्चे? 1 या 2। आज तक बकरियों के रेवड़ देखे, क्योंकि बकरी में बरकत है, कुत्ते में कसरत है। कसरत खत्म हो जाती है, हमेशा खत्म हो जाती है, और बरकत कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। अनदेखा जहान, अनदेखा जहान। खजूरों को बर्बाद कर जाते थे, बर्बाद कर जाते थे। हमारे ना हवेली में अनार हैं, अनार का खोल खड़ा होता है, अंदर से गुलहरी खा जाती है सारा अनार। अच्छा, फिर क्या करते हैं? गुलहरी थोड़ा थोड़ा उसको काटती है, उसको काटती है, उसको काटती है, उसको काटती है। हारे अनार जो हैं वो जख्मी हो गए, किसी के खाने के काबिल ना रहे। ये गुलहरियां नजर आती हैं, ये नजर आती हैं, पर एक ऐसा निजाम भी है जो नजर नहीं आता, जो हमारा रिस्क खा रहा है, खून पी रहा है, हमारे जिस्म को नचोड़ रहा है, हमारे असाब, हमारे पट्टे, हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी नस्लों को कुचल रहा है।
یہ ایک ایسا نظام بھی ہے جس کی خبر غیب کی خبریں دینے والے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے، خبر دی ہے، جس کی خبر میرے آقا نے دی ہے، میرے حضور نے دی ہے۔ وہ ایک نظام ہے ایسا، اور اس نظام کے اندر خفیہ نظام بھرے اور تھرے ہوئے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایک ایسا بھی نظام ہوتا ہے، میں آج آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں پیدائشی ان کے اندر یہ کالی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر بعض انسان ایسے ہوتے ہیں پیدائشی نہیں ہوتی، کوئی حادثاتی طور پہ یا کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی جادو کی وجہ سے یا کہیں رہائش کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کی وجہ سے ان کے اندر کالی چیزیں ان کے اندر آ جاتی، ان کے اندر آ جاتی کالی چیزیں، اور ان کے اندر نحوست ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے ایک بات کہی، میں زندگی گزری ہے لوگوں کی داستانیں سنتے سنتے، کہ اتنی ہمارے اندر نحوست ہے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ لگتا اور چلتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ ہم ایک سفر میں نا، ہمارے ساتھ ایک پٹھان تھا، موٹی نسوار رکھتا تھا، اتنی کہ یہ یہاں ابری ہوئی ہوتی تھی، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات ہوتی تھی نا تو کہتا تھا بیڑا غرق شوا، اور غرق پہ اتنی زبریں لگاتا تھا اور پیش لگاتا تھا، بیڑا غرق شوا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اندیکھی ہیں، انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، یا وہی شخص جس کے ساتھ لگتا ہے۔ خود مجھے لوگوں نے بتایا، کہنے لگے ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا ہرا بھرا بندہ ختم ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہم چل پڑتے ہیں۔ اتنی ہمارے اندر ظلمت اور نحوست ہے، اور یہ ظلمت نحوست ان کالی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خلیفہ عبد الملک بن مروان کا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔ یہ واقعہ غور سے سنیں، یہ واقعہ ہماری زندگی کے کئی باب کھولے گا، یہ واقعہ ہماری زندگی کے کئی دریچے کھولے گا، یہ واقعہ آپ کو بہت دور تک بڑی تیز نظر کے ساتھ کہیں لے جائے گا، اور یہ واقعہ سنبھلنے کا موقع دے گا، یہ واقعہ سنورنے کا موقع دے گا، یہ واقعہ اپنی آپ پہ نظر رکھنے کا موقع دے گا، اور یہ واقعہ اپنے آپ کو مجرم کرنے کا موقع دے گا، دوسروں کے بارے میں تہمت لگانے کا موقع نہیں دے گا۔ دوسروں کے بارے میں آج کے بعد ہمارا نظریہ بدل جائے گا اور کہے گا سب کچھ میرے اندر ہے، یہ واقعہ وہ ہے۔ اب سنیں کہ ایک آدمی لایا گیا، اس پر الزام تھا کہ یہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے جو باغی تھے یہ ان کا ساتھی ہے، اور اچانک پکڑا گیا۔ خلیفہ نے کہا فوراً اس کے گردن اڑا دو۔ کہا امیر المومنین میری بات سن لیں، پھر جو چاہیں آپ کی مرضی۔ کہا بولو۔ دراصل بدلہ وہ نہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ تو بدلہ آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ تو بدلہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے جو دے رہے ہیں یہ بدلہ اس کا بنتا نہیں، آپ مجھے بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ میری گردن اڑا دو۔ آپ مجھے دے رہے ہیں۔ تو خلیفہ نے کہا پھر تمہارا بدلہ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اب میری بات ذرا غور سے سنیں، جس کے ساتھ بھی آپ کے خلاف لڑائی کے نکلا تو نظر بد لگانے کے لیے نکلا، اصل میں ہوں آپ کا، میں آپ کے باغیوں کے ساتھ لگ جاتا ہوں۔ اس نے کہا خلیفہ کے محل کو گرا دینا ہے، انہیں گرا دیں گے، خلیفہ کا تخت توڑ دیں گے، خلیفہ کو ختم کر دیں گے، خلیفہ کی گردن اڑا دیں گے، خلیفہ کی بغاوت حکومت ختم کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اب اس کی وضاحت کی ذرا غور سے سنیں۔ کہا معاملہ یوں ہے، میں بڑا ہی منحوس آدمی ہوں،
मेरे मन में, मेरे तन में, मेरी हड्डियों में, मेरे खून में, मेरी रगों में, मेरी जल्द में, मेरे बालों में, मेरे बोलों में, मेरी चाल में, मेरी ढाल में, मेरे हाल में, मेरे काल में नहुसत भरी हुई है। मैं जिसके साथ निकला उसे शिकस्त भी हुई और रुसवाई भी हुई। जिसके साथ निकला और उसके मुकाबले में आपको फतह हुई, आपको कामयाबी हुई। फिर उसने मिसालें दी, अगर सच पूछे तो मैं आपके दुश्मनों के साथ रहते हुए भी आपके हक में आपका लाखों खैर खाओं से ज्यादा साबित होता हूं। मैं अपनी नहुसत और नजर बद की वजह से आपके दुश्मनों को शिकस्त देता हूं, आपको फतह देता हूं। फिर मिसालें सुने, कहा देखिए फला के हमरा आपके खिलाफ लड़ाई के निकला, वो नेस्तो नाबूद हुए। खलीफा ने कहा हाँ। कहा फला के लश्कर के निकला, वो टुकड़े टुकड़े हुआ। कहा फला के साथ निकला, क्या वो कत्ल हुआ। कहा फला के साथ निकला, आप सामने थे, मैं दुश्मनों में था। शिकस्त हुई किसको, जिसके साथ मैं था। फतह हुई किसको, जिसके साथ आप थे। जहां मैं जाऊंगा वहां शिकस्त होगी, वहां कत्ल होंगे, वहां उजाड़ होगा, वहां वीरानी होगी, वहां बर्बादी होगी। और कहा इस तरह कितने ही उमरा के नाम गिनवाए जिनके हां मैं था और उनको शिकस्त मिली और आपको फतह मिली। अब बताएं आप क्या फैसला करेंगे। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, ये मेरा खैर खा है। और मेरा बेअख्तियार हंस पड़ा और कहा इसको छोड़ दो। इस वाक्य के बाद ये मैंने बनु उमय्या के खलीफा का वाक्य सुना रहा हूं। इस वाक्य के बाद आपके बाद एक लफ्ज आपने सुना होगा कि बहुत मनहूस आदमी है, जिसके अंदर नहुसत भरी हुई है। नहुसत नहस से निकली है। हमारे यहां एक सातें होती हैं, सादनास्त और नहस सात, सात और नहस सात। उसके अंदर सारी नहुसत भरी हुई है और वो जहां कदम डालेगा, जहां बैठेगा, जिल्लत ही जिल्लत, लानत ही लानत, शकावत ही शकावत, बर्बादी ही बर्बादी होगी। उसकी इस नहुसत का खात्मा कैसे किया जाए। ये जो तावीज रेशमी रुमाल है ना, इसका बहुत बड़ा खात्मा है। जो बंदा तावीज रेशमी रुमाल अपनी गर्दन में बांधे या सर पे ओढ़े, अगर वो कहता है कि मैं मनहूस हूं, मैं शकी हूं, मैं बदबख्त हूं, और अगर वो कहता है कि मेरे माथे पे कुछ लकीरें ऐसी लगी हुई हैं जिन लकीरों के साथ कायनात इस तरह है, जिन लकीरों के साथ, अगर वो कहता है तो तावीज रेशमी रुमाल जो अनकरीब मिलने वाला है, गले में बांध ले, सर पे ओढ़ ले, जैसे कर ले, अल्लाह पाक की रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं, उसका करम मुतवज्जे हो जाता है, उसका फजल मुतवज्जे हो जाता है। हाँ, अल्लाह के वली, सुनो गौर से, अल्लाह के वली को अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत की एक तासीर अता फरमाते हैं। ये मेरी पुश्त पे पाकिस्तान के बड़े कब्रिस्तानों में से कब्रिस्तान है मियानी साहब का। वहां हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा का मजार है। एक दफा बेटों के उस्ताद थे, बेटों से फरमाने लगे, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, मैंने लौहे महफूज में देखा है तुम्हारे उस्ताद को, मैंने जहन्नमी देखा है, शकी देखा है। बेटे रोने लगे। अब्बा जान, अब अल्लाह से दुआ फरमाएं कि हमारे वालिद शहीद हो जाएं, जन्नती हो जाएं, सादतमंद हो जाएं। कहा अल्लाह के मामलात में दखल करने की मेरी जुर्रत नहीं होती। बेटे कहते रहे। एक दफा कहने लगे, मैंने गुनियत व तालिबीन पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में पढ़ा है कि उन्होंने कई लोगों से को दुआ के जरिए शकी से शहीद बनवा लिया। मैंने भी दुआ की, अल्लाह ने तुम्हारे उस्ताद को शहीद बना दिए, सादतमंद बना दिए।
اور जन्नती बना दिया। फिर हजरत ने बकायदा उनको अपनी खिलाफत दी। ये अमाल जो दुआएं आप करते हैं आज भी करेंगे। आज हमारी कितनी जुमेरात है तावीज रेशमी रुमाल की? चौथी जुमेरात। ये जो जुमेरातें चल रही हैं और इसमें अमल चल रहे हैं ताकतवर, और मैं मशवरा दूंगा पिछली 3 जुमेरातें जिसने नहीं सुनी वो नेट से जरूर सुने, तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने, जिम्मेदारी से सुने और अपने शौक से सुने, वो जरूर सुने और अपनी मजबूरी बना के सुने, अपनी मजबूरी बना के सुने। क्या मैं मनहूस तो नहीं हूं? क्या मेरे अंदर जिल्लत और जुल्मत तो नहीं है? या मेरे मिजाजों में नहूसत है, मेरी तबीयत में नहूसत है, मेरे जज्बों में नहूसत है? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। मेरे हुजूर ने एक, मैं आपको रिवायत बताता हूं, एक रिवायत बताता हूं। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इब्न असाकिर की रिवायत है और ये खसाइसुल कुबरा में लिखी हुई है, किताब है बड़ी मुस्तनद। हजरत इमाम हसन और हुसैन के बाजू में 2 तावीज बांधे, एक इस बाजू पे, एक इस बाजू पे, और आप हैरान होंगे तावीजों में क्या था? जिब्रील के छोटे छोटे पर थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे पर थे। और आपको इल्म है कि ये सोना बनाने का नुस्खा कहां से लिया था उसने? सोना बनाने का नुस्खा कौन सोना बनाता था? जिसके पास खजाने थे, कारून। उसने जहां जिब्रील का सुम होता था, बुराक का, जो मेरे हुजूर की बुराक थी, वो एक बुराक चश्मे ज़दन में हजारों मील, लाखों मील का सफर करती थी। उसने वहां की मिट्टी उठाई थी जहां उस बुराक के घोड़े का सुम लगा था, और उस मिट्टी के बाद उस मिट्टी को जहां लगाता था वो चीज सोना बन जाती थी। जहां लगाता था वो सोना बन जाती थी, जहां लगाता था वो चीज सोना बन जाती थी। क्या हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी मखलूक है? क्या हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी मखलूक है जो मखलूक हमें नुकसान पहुंचा रही है? कोई ऐसी आंखें हैं जो हमें डस रही हैं? ये लफ्ज फिर सुने, जरा गौर से सुने। क्या ऐसी आंखें हैं जो हमें डस रही हैं, जिनके अंदर नजर बद है, जिनके अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, जिनके अंदर हसद है? ऐसी आंखें हैं जो मुझे डस रही हैं। उस शख्स ने क्या कहा अब्दुल मलिक बिन मरवान को? मैं तो 2 काम करता हूं, एक तो मनहूस हूं, दूसरा नजर बद लगाता हूं, दूसरा नजर बद लगाता हूं। मेरी जिंदगी में चंद लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने एतराफ किया हो कि हमारी नजरें इतनी हैं, जिसको लगाते हैं बर्बाद होता है। अभी चंद हफ्ते पहले एक साहब मेरे पास आए कि मेरी नजर इतनी खतरनाक है, मैं जिसको लगाता हूं बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, खेतियां उजड़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं, दीवारों में दरारें पड़ जाती। हाँ, ये शिंकियारी मानसेरा से आगे पहाड़ी सरसब्ज इलाका है। पंचक्की चल रही थी, 2 बंदे जा रहे थे जो नजर लगाने में माहिर थे। एक ने इससे कहा कि पंचक्की का पत्थर तोड़। उसने ऐसे देखा, फिर देखा, नहीं टूटा। उसने कहा हट परे। उसने एक देखा तो ठा ठा कर पत्थर के टुकड़े हो। क्यों कहते हैं नजर बद पत्थर को भी तोड़ देती है। हमारे इर्द गिर्द कौन सा ऐसा गिलाफ हो, निजाम हो, हिसार हो, दीवार हो, फौलादी दीवार हो, एटमी दीवार हो, जो नजर बद उसको न तोड़ सके? जिस नजर बद में बीमारियां, दुख, कीने, तकलीफें, झगड़े, बीमारियां, हालात, मुश्किलात,
कर से नाकामियां, हादसात दर हादसा, कोई ऐसी दीवार हो हमारे इर्द गिर्द, और मेरे आका ने दी है, मेरे हुजूर ने दी है। मैंने कहा ना, मेरी कोशिश है कि मैं ढूंढ ढूंढ के ले आऊं, ढूंढ ढूंढ के ले आऊं। आज हमारी ये जो रेशमी रुमाल का छठा अमल है और अहद सुलेमानी का चौथा अमल है, चौथी जुमेरात है। मैंने आपको पिछली जुमेरात में भी एक बात अर्ज की थी कि एक बला है जिसकी रिवायात मैंने अहदीस से बता रहा हूं मुसलसल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिवायात से बता रहा हूं मुसलसल। इसलिए कहता हूं जिन्होंने पिछले दर्स नहीं सुने जरूर सुने। हजरत इमाम हुसैन से रिवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के यहां बच्चा पैदा हो उसके दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत दे तो उसे मुझसे बयान नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, वो जिसकी मरगूब ग़िज़ा हड्डियां खाना, जिसकी मरगूब ग़िज़ा बच्चे खाना, जिसकी मरगूब ग़िज़ा गोश्त भी खाना और खून पीना है, मैंने आपको पिछली जुमेरात, उससे पिछली जुमेरात सारी रिवायात बयान की हैं। उम्मत से बयान, जिसकी मरगूब ग़िज़ा लोगों को बर्बाद करना, लड़ाना, घरों के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें पैदा करना, उम्मत से बयान। जिसकी मरगूब ग़िज़ा, जिसकी मरगूब ग़िज़ा लोगों को बिस्तर पे डालना, खून बहलाना। मुझे एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे कि मेरा बाइक मोटरसाइकिल का हादसा हुआ, मैं कई दिन बेहोश रहा, फिर मुझे होश आया। बेहोशी में मैंने एक ख्वाब देखा था, जो होश में आने के बाद उस ख्वाब का मुझे पता चला। ख्वाब ये देखा कि मैं जा रहा हूं, दो बंदे खड़े हैं, एक कहता है कि इसको छेड़े, क्यों छेड़ोगे खामखा, कह रहे मजा आएगा। उसने हथौड़ा मारा मेरे जबड़े पे, और जब मैं होश में आया तो उन्होंने कहा कि आपके हादसे में जबड़ा और दांत ये सारे टूट चुके हैं। कहा, वो दूसरा हथौड़ा मारने लगा। अगले ने कहा, ना मार, अनमोल खजाना पड़ता है। मेरा गुमान है, अगला ख्याल मेरा है, इसकी ताबीर जो मैं देना चाहता हूं, यह अनमोल खजाना पढ़ता था, पर इतना नहीं पढ़ता था जितना पढ़ना चाहिए था। हाँ, अमल की ताकत है ना। मालूम हुआ इसके अमल की ताकत कमजोर थी, अगर ताकतवर होती तो पहला हथौड़ा भी ना लगता। एक दरवेश सफर में जा रहे थे। ये जो काली चीजें हैं ये हमें कहां कहां तकलीफ देती है, मैं वाकया सुना रहा हूं। सफर में जा रहे थे, रात देखा तो एक महफूज जगह, रात जो है गुजारनी पड़ी, एक महफूज जगह पे गुजार लूं। तो एक दरख्त के नीचे बसेरा किया। नींद गनूदगी में ख्वाब में, नींद गनूदगी में जागते हुए, ख्वाब में नहीं जागते हुए सुन रहे हैं। दो जिन्नात हैं, कहते ये बंदा सो रहा है, सुकून की नींद सो रहा है। क्यों सुकून से सो रहा है? इसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, रोएगा, चीखेगा, पागल होगा, बीमार होगा, हमें मजा आएगा। दूसरे ने कहा, तुझे इसने क्या तकलीफ दी है? कहा, बस मुझे मजा आएगा। इसलिए कहते हैं सांप डसता है पर उसको मजा नहीं आता, बिच्छू डसता है उसको लज्जत नहीं मिलती, और उसका काम ही डसना है, उसका काम ही डसना है, उसका काम ही डसना है, उसका काम ही डसना है। इसने जो सुना ना, इसे पता था कि इसका तोड़ इसमें है। इसने आयत पढ़ने की, शाहिद अल्लाह हो, किस में है? सूरत आली इमरान में है।
सूरत आल इमरान 3 पारे में। ये हमारे अनमोल खजाने में ये आयत मौजूद है बगैर हिसाब तक। ये जब इसने आयत पढ़ी ना, वो जो शरीफ जन था जो इसको नसीहत कर रहा था, कहने लगा अब तुझे कहा था ना इसको छेड़। इसने जो आयत पढ़ी है, अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी है सुबह तक इसकी हिफाजत के लिए खड़े हो। इसलिए मैं एक अमल बताता हूं, जिस दुल्हन को बेटी को बेटी को रुखसत करें, 101 बार ये आयत शाहिद अल्लाहु अन्नहु सूरत आल इमरान की 101 बार अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ अगर पढ़ के उसका पानी उसको पिला दें, कुछ छींटे मार दें, रब उसको हमेशा इज्जतें, बरकतें, रहमतें, वकार, शानो शौकत और बसरानी बनाएगा। ये वो आयत है, बेटी को जब रुखसत करने लगे, जो 101 बार ये आयत पढ़ के उसके ऊपर जरूर ये अमल करें। कौन सा ऐसा इस्म हो कि ऐसे शरीर लोग हमें हथौड़ा ना मारें, ऐसे शरीर लोग राह चलते हमें तंग ना करें, हमें परेशान ना करें, हमें दुख ना दें, हमें तकलीफ ना दें। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, हजरत इमाम हुसैन से रिवायत है, फरमाया कि जिस शख्स के यहां बच्चा पैदा हो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अगर इकामत कहे तो उम्मत सबियान उसे नुकसान नहीं पहुंचाए, उम्मत सबियान उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। और यह अमल आज भी उसी तरह पुरतासीर है। कई औलिया सालिहीन बुजुर्गों ने, अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा है, जिसको कोई तकलीफ हो, रोग हो, परेशानी हो, वो 7 दफा कान में अजान इस तरफ, 7 दफा अजान इस तरफ, और बाज रिवायात में है 7 दफा दाएं कान में अजान और 7 दफा बाएं कान में इकामत। साहबा करम फरमाते हैं कि हमारा घोड़ा या कोई जानवर बीमार होता या सरकशी करता था, हम उसके कान में अजान देते थे, वो ठीक हो जाता था। क्यों? अजान की ताकत इतनी है, अजान की ताकत इतनी है। रिवायात में आता है, रिवायात जब मुअज्जिन अजान देता है तो जिन्नाती शैतानी काली चीजें इतना जोर से दौड़ती हैं कि उनकी जोर से हवा खारिज होती है, उनके कैसे निकल जाती हैं, इतना ताकत है। और इतने कोड़े बरसते हैं, इतने कोड़े बरसते। हरोशी जा रहा था तो उसके खुदाम ने कहा कि ये बड़ा देहाती आ रहा है, बड़ा मजाहिया है, कहें तो इसके साथ छेड़छाड़ करें। तो उसने कहा ख्याल करना। उन्होंने कहा मसला नहीं। बाबा जी आए, उन्होंने बाबा जी खलीफा जा रहे हैं, उन्होंने कहा 7 सलाम, खलीफा को सलाम किया। उन्होंने कहा खलीफा कहते हैं हमें तूने टैक्स नहीं दिया, खराज नहीं दिया। उन्हें मैं सफेद पोश बंदा देहाती आदमी हूं, मैं खलीफा को क्या खराज दूंगा, क्या टैक्स दूंगा? नहीं, खराज टैक्स दे। उसने कहा ठीक है, मैं आपको खराज का टैक्स का पहला हिस्सा देता हूं। पीछे से उठा के जोर से गैस मारी, करी ये पहला खराज का हिस्सा है, टैक्स मेरा पहला है। हारून ने कहा मैंने कहा था इसको ना छेड़ो। अजान की ताकत, अजान की कुव्वत इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा अजान की ताकत। क्यों? ये दावत तम है, मुकम्मल दावत है, दावत तम मुकम्मल दावत है, और इसके अंदर सारी रूहानियत का खजाना है। एक और रिवायत सुने, हजरत हसन से रिवायत है, बिन अली रजी अल्लाह अन्हु से। सैयद फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयद हसन रजी अल्लाह को जन्म दिया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में नमाज की अजान दी, नमाज में जो अजान देते हैं अजान दी। और एक और मसनद में है, एक और रिवायत में है, जिसके यहां बच्चा पैदा हो उसके दाएं कान में अजान, बाएं कान में अकामत कहे तो ना उसे उम्मुस सुबियान तकलीफ देगी, यानी उसे ये उम्मुस सुबियान जो जिन्नी है, खतरनाक जिन्नी है, उसको तकलीफ नहीं देगी, उसको तकलीफ नहीं देगी।
اور اس کو نہیں کھائے گی۔ مجھے آج ہمارے سوشل میڈیا کے ایک صاحب نے دکھایا کہ اس پہ ہمارا ایک پورا عمل آ گیا ہے، اور اس نے اس کی شکل باقاعدہ دکھائی ہے ام صبیان کی۔ وہ اتنی خطرناک، جو روایات میں اس کی شکل آئی ہے، گدھے کی طرح، اونٹ کی طرح، کتے کی طرح، بھیڑیے کی طرح، وہ ساری شکلیں اس نے دکھائی ہیں۔ بھائی وہ مجھے کوئی قسط کا نمبر، کوئی لنک، کوئی چیز دو، وہ ساری اس نے دکھائی ہے۔ وہ ضرور دیکھیں آپ ضرور دیکھیں۔ ایک اور روایت سنیں، فرمایا کہ ابن سنی کی روایت ہے، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، تو اسے ام صبیان نقصان نہیں پہنچائی۔ اور ام صبیان سے آگے روایت میں میرے حضور نے، یہ ترمذی کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی، میرے حضور نے روایت میں یہاں تک بھی وضاحت فرمائی ہے کہ ام صبیان سے مراد جنات میں ایک تابعہ، بچوں کو نقصان دینے والی ایک جننی مخلوق ہے، جس کا نام ام صبیان ہے۔ وہ صرف بچوں کو کھاتی ہے، جوانوں کو کھاتی ہے، صحت مند لوگوں کو کھاتی ہے، وہ ہڈیوں کو چباتی ہے، وہ خون پیتی ہے، وہ گوشت چوستی اور کھاتی ہے، وہ لوگوں میں درد پیدا کرتی ہے، غم پیدا کرتی ہے، ناکامیاں پیدا کرتی ہے، مشکلات پیدا کرتی ہے، الجھنیں پیدا کرتی ہے۔ پڑھیں ام صبیان کا تصور کر کے ایک عمل، اب نقد پڑھواتا ہوں میں۔ ام صبیان کا آج عمل ہوگا، لیکن ایک عمل نقد ہے، میری نسلوں کا، اس سارے نظام کا، پوری امت کا، اپنے گھر کا، اس سارے نظام کا تصور کر کے پڑھیں۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ آمین۔ ابن سعد کی روایت ہے، کہا کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، لوگ اس کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ اس نے ایک کام کیا، اور بڑا عجیب کام کیا۔ اس نے ایک گنڈا بنایا، اسے کنویں میں ڈال دیا۔ میرے حضور علیل ہو گئے، دو فرشتے آئے، انہوں نے حضور کی عیادت کی کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے ایک جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں ڈالا ہے، اور اس جادو کی شدت سے کنویں کا سارا پانی زرد ہو گیا، زرد ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس گنڈے یعنی جادو نکالنے کے لیے بھیجا، اس نے اسے نکالا، پانی زرد تھا سارے کنویں کا۔ تو جب اس کی گرہیں کھولی، اس میں 11 گرہیں تھیں، کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، آپ پہ نیند طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس شخص کو بارگاہ رسالت میں آتے ہوئے دیکھا، اور مگر حضور نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ اگلی روایت کا اگلا حصہ سنیں۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر ہوا، آپ کسی کام کے بارے میں خیال فرماتے، کر لیا حالانکہ نہ کیا ہوتا۔ آپ نے رب سے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی جس کے بارے میں نے پوچھا،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بات کیا تھی؟ پر میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کی طرف ایک پائنتی کی طرف آ کے بیٹھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا ان پر جادو ہے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے۔ اس نے پوچھا کس چیز سے کیا ہے؟ کہا کنگھی سے، کنگھی کے بالوں سے اور کھجور کے غلاف سے۔ کنگھی سے، کنگھی کے بالوں سے اور کھجور کے غلاف سے۔ پوچھا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ زروان کے کنویں میں ہیں۔ پوچھا اس کنویں پر تشریف لائے؟ حضور اس کنویں پر تشریف لائے۔ پر میں یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے درخت شیطان کے سر میں اس کا پانی بھیگی ہوئی مہندی کے پانی کی مانند ہے۔ آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا، اسے نکالا۔ اب اگلی روایت میں اس کی وضاحت اور سنیں۔ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے، دو فرشتے آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا جادو ہے۔ پوچھا کس نے کیا؟ کہا فلاں لبید فلاں یہودی نے کیا۔ پہلے نے پوچھا وہ جادو کی چیز کس جگہ؟ کہا فلاں کنویں میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے، لہذا وہاں اس کا پانی نکال کے پتھر اٹھاؤ، ان چیزوں کو نکال کر انہیں جلا دو۔ حضور نے صبح آپ نے اپنے حضرت عمار بن یاسر کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا، کنویں پر آئے، دیکھا کنویں کا پانی بھیگی ہوئی مہندی کے مانند ہے۔ انہوں نے پانی نکالا، پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے مورت نکلی جو مدفون تھی، اسے جلایا۔ اس وقت غور سے دیکھا تو اس میں چلہ تھا اور اس میں 11 گرہیں لگی تھیں، اور حضور پر معوذتین سورت فلق اور سورت ناس نازل ہوئی، اور ان دونوں کی آیتیں 11 ہیں۔ جب بھی آپ ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، قل اعوذ برب الفلق، پھر گرہ کھل جاتی، پھر آپ اگلی آیت گرہ کھل جاتی، اور آپ صحت مند ہو گئے اور بھلے چنگے ہو گئے، اور اللہ پاک نے آپ کو عافیت فرمائی۔ یہ تو نبی جیسی ہستی کے اوپر حاسدین نے کیا، آپ اپنی اور میری بات بتائیں جن کے ساتھ جبریل کی، فرشتوں کی، اللہ کی خاص اور خاص الخاص حفاظت، کفایت، کفالت، مدد، راحت، رحمت ہے، جن کے ساتھ یہ تو ان کے ساتھ ہوا۔ جادو کے خفیہ راستے، جادو کی خفیہ راہیں کیا ہیں؟ یہ کارٹون ہے عہد سلیمانی، 7 شرائط جو ہر جن کو ماننی پڑتی ہیں۔ اس کا تھمبنیل عنوان ہے جو میں کہتا ہوں آپ ضرور دیکھیں۔ اس ام الصبیان جننی کی اصلی شکل دیکھیں، خود اس میں شکل دیکھیں، وہ شکل جو روایات میں بیان کی گئی۔ اس کا عنوان ہے عہد سلیمانی کی 7 شرطیں۔ اس پوسٹ کا عنوان ہے جو ہر جن کو ماننی پڑتی ہیں، اور یہ پوسٹ آئی ہے 4 جولائی کو اپکری یوٹیوب چینل پر۔ اپکری یوٹیوب چینل پر 4 جولائی کو آئی ہے۔ عنوان ہے عہد سلیمانی کی 7 شرطیں جو ہر جن کو ماننی پڑتی ہیں۔ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ نبوت کو معاف نہیں کیا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی خود حفاظت ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کی حفاظت کا ذمہ اب ہمارے ذمہ ہے، ہم نے لے لیا ہے، ہم نے لے لیا ہے۔ جس دن یہ آیت آئی تھی حضور کے سیکیورٹی گارڈ ہٹ گئے تھے۔ پہلے میرے حضور کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، اور اگر کوئی اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے تو ایسا کرنا نہ گناہ ہے، نہ نمود و نمائش ہے، نہ اس پہ اعتراض کرنا چاہیے۔
حضور کو رات خیمے آپ کے گھر مبارک کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، سفر میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، آپ کے جانشار ہوتے تھے. اور جب یہ آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، بس اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اب آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ ہٹا دیں. اب اللہ میرا پہلے بھی کر سکتے تھے، قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے جن کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے، اللہ نے ایک سنت کے طور پہ ایک چیز کو جاری فرما دیا. تو سیکیورٹی گارڈ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے. اب ہم بتائیں کہ ہم ان چیزوں کی حفاظت میں کیسے آئیں اور ان حفاظت کا نظام ہمارا کیسے بنے، کیسے بنے، کیسے بنے. اس کو سوچیں. یہ جو عمل ہم روزانہ کر رہے اور مسلسل کر رہے اور مستقل کر رہے، ان اعمال کے اندر طاقت ہے. یہ بتائیں یہ چننی دیکھی ہے یا اندیکھی؟ بولے اندیکھی ہے. اور اللہ کی رحمت اندیکھی ہے، اللہ کی مدد اندیکھی ہے، اللہ کا نظام اندیکھا ہے. یہ چیزیں اندیکھی ہیں، یہ چیزیں اندیکھی ہیں. پھر اندیکھے وعدوں کو یقین سے کریں. رب سچا، رب کے وعدے سچے. رب سچا، رب کا حبیب سچا. حبیب کے وعدے سچے، جبریل سچے وحی لانے والے، وہ صحابہ اہل بیت سچے ہم تک پہنچانے والے، وہ اولیاء صالحین سچے جو روایات لکھنے والے اور بیان کرنے والے. سچی ہستیوں نے سچی باتیں ہم تک پہنچائیں. اب ہمارا صرف یقین سچا ہو تو کام بن جائے گا. یقین سچا ہو، بے یقینی نہ ہو، شک نہ ہو، وسوسے نہ ہو. اگر ہمارا یقین سچا ہوگا تو کام بن جائے گا اور 100% بن جائے گا. ہمارا یقین اگر سچا ہوگا، یقین سچا ہو. یہ سفر کے مہینے میں کیوں میں سورۃ قریش پڑھواتا ہوں؟ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش پڑھواتا ہوں. ہر سال سفر کے مہینے، سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک سورۃ قریش کہتا ہوں 40,000 پڑھ لیں، 70,000 پڑھ لیں، 1.25 لاکھ پڑھ لیں. کیوں پڑھواتا ہوں؟ سورۃ قریش کے آخر میں 2 وعدے ہیں، من جوع و آمنہم من خوف. 2 وعدے ہیں. ایک میں بھوک سے بچاؤں گا، ایک خوف سے بچاؤں گا. بھوک سے مراد قرضے، بھوک سے مراد مہنگائی، بھوک سے مراد معاشی حالات، بھوک سے مراد رزق کی کمی، بھوک سے مراد گھر میں فاقے، بھوک سے مراد غربت، بھوک سے مراد مفلسی، بھوک سے مراد تنگ دستی، بھوک سے مراد جیبوں کا خالی ہونا، اور بھوک سے مراد خزانوں کا ختم ہو جانا. اور آمنہم من خوف، اور خوف وہ جن کا، جننی کا، ام السبیان کا خوف، وہ جادو کا خوف، وہ جنات کا خوف، وہ نظر بد کا خوف، وہ حاسد کے حسد، دشمن کے شر کا خوف، وہ قل اعوذ برب الناس کا خوف، مالک الناس، مجھے انسان مجھے کس لیں گے. اے میرا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اور کسی کو خوف ہے حسد کا، جادو کا، کسی کو خوف ہے ہنومان کے جادو کا، کسی کو خوف ہے کالی دیوی کے جادو کا، کسی کو خوف ہے ننکاری دیوی کے جادو کا. خوف ہی خوف ہے. یہ سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. وَآمَنَهُمْ، ہم نے امن دے دیا. رب سچا، رب کا وعدہ سچا. اس لیے سفر کے مہینے میں خصوصی میں کہتا ہوں کہ سورۃ قریش پہ محنت کر لیا کریں. اور آج سفر کے مہینے کا وہ سورۃ قریش کا عمل کریں گے ہم اپنے تعویذ ریشمی رومال پر. ایک تو اس کے عمل کی ابتدا ہو جائے گی، دوسرا تعویذ ریشمی رومال کا فیض اور برکتیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ مسلسل ملتی رہیں گی. اور پھر جس وقت تعویذ ریشمی رومال ہمارے پاس آئے گا اس کی برکات کھلیں گی، اس کی رحمتیں کھلیں گی، اس کی تاثیر ملے گی، اس کی عطا، اس کا فیض، اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا فضل اور کرم، اور اس پہ جو تعویذات ہیں، دعائیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں اس تعویذ ریشمی رومال پہ، وہ ساری چیزیں اور سارا خیر اور ساری فیض ہمیں ملے گی.
آج ہم سورت قریش کے عمل کو کریں گے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ سورت قریش میں کیا کمال ہے، کیا طاقت ہے، اور سفر کے مہینے میں اس کا کیوں پڑھوایا جاتا ہے. اور یہ غور سے سنے میری بات کو، یہ کوئی میرا عمل نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ایک نظام ہے، صدیوں پرانا ایک عمل ہے، سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے. میں تو صرف ڈاکیا ہوں، بتاتا ہوں کر لو. ڈاکیا ہوں میں، ڈاکیا ہوں. ڈاک کسی اور کی ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. ڈاک کسی اور کی ہے، لیکن میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں. صدیوں سے آزمودہ عمل ہے سورت قریش کا. جس کے قرضے ہوں، جس پہ قرضے ہوں، جو قرضے نہیں چاہتا، سنو، جس پہ قرضے ہوں، جس کے قرضے ہوں، یا وہ قرضے نہیں چاہتا، جو فقیر ہے فقر میں مبتلا ہے، مفلس ہے مفلسی میں مبتلا ہے، سورت قریش کا ساتھ لے. جس کے دشمن بہت ہیں، حاسدین بہت ہیں، شر پسند بہت ہیں، جس کے اوپر دشمنوں اور حاسدین اور شر پسند کی حد سے زیادہ حملے ہے، وہ سورت قریش کو اپنی زندگی میں ساتھی بنائے. اور جو چاہتا ہے کہ کالے جنات، کالے جادو، کالی چیزیں اس کے قریب نہ آئیں، سورت قریش کو زندگی کا ساتھی بنائے. سورت قریش کو زندگی کا ساتھی بنائے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو بندہ کھانے کے بعد صرف 3 بار سورت قریش پڑھتا ہے، صرف 3 بار. کون کتنے عرصے سے پڑھ رہا؟ جلدی بتاؤ کون؟ 4 سال، 1 سال سے، 2 سال، 8 سال سے، 5 سال سے. جو پڑھ رہے ہاتھ کھڑا کریں. اوہ ماشاءاللہ. کس نے سورت قریش کو کھانے کے بعد 3 دفعہ پڑھا اور کیا فائدہ پایا؟ مختصر، لمبی کہانی نہ سنا اور اونچا بولنا شور ہے. ہم نے بڑے بڑے اعزاز چلائے ہوئے ہیں، حبس نہ ہو. کون بتائے گا؟ جی کیا کہتے کبھی بیمار نہیں ہوئے، گھر سے میڈیکل سٹور ختم ہو گیا، کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش. جی جیسا بھی کھانا ہو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اور گیس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اور بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوئی. لاہوریا کہہ رہا ہے، یہ بھی ذرا غور سے سننا. کراچی والا تو پان چھوٹی سی پیالی پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اسے صرف پان دے دو اور چائے کی پیالی دے دو، وہ بھی چھوٹی قطرہ ہو، چھوٹا سا پولیو کا قطرے جتنا، وہ بیچارہ مطمئن ہو جاتا ہے. زیادہ کراچی والے کا شوق ہو تو بریانی کھائے گا. اتنا زیادہ مالدار جب ہوگا پھر بریانی کھائے گا. لاہوریا، اللہ بس تیری رحمت ہے، بس تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے. لاہوریا کہتے ہیں گیس ختم ہو گیا. ہاں جی، بواسیر ختم ہو گئی. چلو بس بہت ہاں، اللہ پاک مزید نعمتیں عطا فرماتے. میری گزارش یہ ہے کہ سورت قریش اس کو اس سال میں سب سے زیادہ بھرپور محنت سے انشاءاللہ پڑھنا ہے. نسلوں سے فرق نکل جاتا ہے، فخر نکل جاتا ہے، نسلوں سے فاقے نکل جاتے ہیں، نسلوں سے غربت نکل جاتی ہے، اور نسلوں سے بیماریاں نکل جاتے ہیں. اس کے 3 بار کھانے کے بعد پڑھنے سے بیماریاں، دکھ، اس کے 3 بار پڑھنے کے جو فائدے میں نے بتائے ہوئے ہیں نا، وہ ذہن میں رکھ لینا. ہاں 3 بار اپنی زندگی میں کبھی یہ 3 بار پڑھنا بھولے نہیں. اور سوچیں یہ تو 3 بار کی تاثیر ہے، یہ تو 3 بار کی تاثیر ہے. 70,000 کی کیا ہوگی، 40,000 کی کیا ہوگی، 1,00,000 کی کیا ہوگی. جو دن رات یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے سفر کے مہینے میں سورت قریش 12 ربیع الاول تک بس پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کہنے لگے میں نے اسلام آباد سے جانا تھا کشمیر، مجھ سے کہنے لگے کہ مری کے اوپر اتنے خطرناک بادل، اتنی ہوائیں ہیں، ہمارا ہیلی کاپٹر وہاں نہیں جا سکے گا. کہا میں کشمیر کا وزیر اعظم ہوں،
میں نے تو جانا ہے مجھے اشد ضرورت ہے. کہا میں نے اس سے کہا ان کے ذمہ داران سے میں تسبیح پڑھتا ہوں تو ہیلی کاپٹر اڑا. کہا کہ میں سورۃ قریش 101 بار پڑھنے کی طاقت کی تاثیر میرے دل میں ہے اور مجھے یقین ہے میں نے 101 بار سورۃ قریش پڑھی بسم اللہ کے ساتھ. مری کے اوپر کے سارے بادلوں سے سارے طوفانوں سے گزر گئے. میں وہاں گیا کوئی میٹنگ ذمہ داری جو بھی تھی کشمیر میں, وہاں جانے کے بعد واپس اسلام آباد ہیلی کاپٹر میں آیا, پھر اسی طوفان سے گزرا. اللہ کے نام کی طاقت وَآمَنَهُم مِّن خوف. ہاں مجھے اللہ پاک نے امن دے دیا, حفاظت دے دی, عافیت دے دی. آج ہم پھر پڑھتے ہیں سورۃ قریش کی ایک طاقتور تاثیر اور ایک طاقتور عمل. سورۃ قریش کا طاقتور عمل آپ کو میں نے کہا تھا سمرقند میں ایک میں نے جو میرے ساتھ تھے سمرقند میں غالباً میں نے انہیں 40 بار سورۃ قریش کی اجازت دی تھی. یہ سمرقند میں کچھ مخلصین ساتھ تھے سمرقند میں. تو اب ہم سورۃ قریش پڑھیں گے اور سورۃ قریش کی 2 آیات کو ہم طاقت سے ریشمی رومال کو سامنے رکھ کے تصور میں آپ کے پاس سامنے آپ کی گود میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں پڑا ہوا ہے ہاں پڑا ہوا ہے. یقین کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ, اس توجہ کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ ہم سورۃ قریش پڑھیں گے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ آیت وہ ہے جس آیت کے اندر سے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے. اس کے پڑھنے سے نا اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بندہ بہت دیر صدا کرتا ہے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے, تو ایسے اللہ سے صدا کرتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. جب کہتے ہیں نا بندہ فَلْيَعْبُدُوا, بندگی تیری, عبادت تیری, رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھہر کیا مانگتا ہے. اب ہم ریشمی رومال کو رکھیں سامنے رکھ کے اس آیت کا کرتے ہیں تکرار اور اس آیت میں مانگتے ہیں اللہ سے مدد, رحمت, عزت, بخت, برکت, صحت, عطا, شفقت, خوشنودی, خیرخواہی, آسمانی برکتیں, زمینی برکتیں, مشرق کی, مغرب کی, شمال کی, جنوب کی, سعادتیں, رحمتیں, نسلوں میں, گھروں میں, بیٹیوں میں, بیٹوں میں, امت میں, انسانیت میں, سرحدوں میں, چھاونیوں میں, ایوانوں میں, گھروں میں, بازاروں میں. پڑھیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اب ہم آخری آیت پڑھیں گے وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اے مولا امن دے مجھے خوف سے, اس امت سبیان کے خوف سے مجھے امن دے,
اس کے شر کے خوف سے مجھے امن دے، اس کے نقصان کے خوف سے مجھے امن دے۔ اے اللہ مجھ پہ قرضے ہو جائیں، میں بیمار ہو جاؤں، میرا سب کچھ لٹ جائے، زلزلے، ہوائیں، فضائیں، حادثات، بیماریاں، پریشانیاں میرے سامنے میری نسلوں کا میرا سب کچھ ختم کر دیں۔ اللہ میرے اوپر کچھ خوف ہیں، میرے ذہن میں کچھ خوف ہیں، میرے دل میں کچھ وسوسے ہیں، اللہ وہ سارے ختم ہو جائیں۔ میرے اوپر ٹینشن کا خوف، اسٹریس کا خوف، بیماریوں کا خوف، دکھ کا خوف، لٹنے کا خوف، میرا اللہ یہ ختم ہو جائے، میرے اندر یہ ساری ناکامیوں کا خوف ختم ہو جائے۔ تو اجتماعی طور پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا جس عمل میں اجتماعی طاقت ہوتی ہے، کیا پتہ مجمع میں کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی نقیب ہو، کوئی نجیب ہو، کوئی ابرار ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صادقین میں، کوئی صالحین میں، کوئی ابرار ہو، کیا پتہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہو جس کی وجہ سے سارے مجمع کو برکتیں، رحمتیں، خیریں اور عافیتیں مل جائیں اور قبولیت کا سامان مل جائے۔ تو اب ہم ریشمی رومال کا تصور کر کے اور اس ریشمی رومال کو تاثیر دے کے اور اس کی تاثیر لے کے ہم پڑھیں گے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سر جھکا کے پوری تصور کے ساتھ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آمین۔ یقین جانیے کسی بھی چیز کو ایک بہت بڑا مجمع اگر پڑھ لینا، میری بات کو غور سے سنیے گا، اور اخلاص کا مجمع ہو، مخلصین کا مجمع ہو، جن کا مقصود اللہ ہو، لا مقصودی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو اخلاص کا مجمع جس عمل کو کرتا ہے، اس عمل کی طاقت اس کی بارگاہ میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے بندو یہ تعداد تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، میرے خزانوں میں اس سے بڑھ کے اور زیادہ ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، کسی جگہ میرا اللہ کہتا ہے میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا، بس ختم۔ میں اپنی بس اس کی شان کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کی شان کیا ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ ہم نے پچھلی جمعرات میں ام سفیان کا ایک عمل کیا تھا، اس کے 10 نام ہیں۔ کتنے نام؟ جو اس نے بتائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایت میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے درس بہت 3 مسلسل سنیں، جو پچھلی محفلیں ہیں، جمعراتیں ہیں، وہ ضرور سنیں۔ اس کے 3 نام ہیں، اس کے 10 نام ہیں، اور ہر نام کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے وہ حروف پڑھے تھے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ حروف پڑھے تھے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور حروف پڑھے تھے جن کا معنی اللہ جانتا ہے اور ان کی طاقت اور تاثیر اللہ کے علم میں ہے۔
तो उसको ताकत और तवज्जो से पढ़ेंगे हरूफ मुक़त्तआत को। तो पहला नाम फलतूश, फलतूश, फलतूश उसका पहला नाम है। और इसको खत्म, इसकी जहर को खत्म करने के लिए सर झुका के पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। आमीन। इसका दूसरा नाम है मकलूश, मकलूश। इस नाम के जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम सौद। अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम। आमीन। इसका तीसरा नाम जो इसने खुद बताया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इसका तीसरा नाम है हबलूश, हबलूश। और इस नाम के जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। आमीन, आमीन। चौथा नाम पढ़ने से पहले एक बात गौर से सुने। जितना बड़ा मजमा अगर ये हरूफ मुक़त्तआत पढ़ रहा है, दुनिया के जिस कोने में जो बंदा बैठा है और तस्बीखाने में बैठा है, रब उनको इस जिन्नी के शर से, इसकी शरारत से, उनके खून, उनकी हड्डियां, उनके बच्चे, उनकी नस्लें, उनकी नस्लों की नस्लें इंशाअल्लाह अल्लाह अपने इस कलाम से, क्यों हम मिट जाएंगे, कलाम नहीं मिटेगा, उसका नूर नहीं मिटेगा और क़यामत तक चलता रहेगा। सदा हिफाजत रहेगी, सदा आफियत रहेगी। कभी भी कोई अमल ज़हन में ना आए, हल्का ना समझिएगा, हल्का ना समझिएगा। अमल हो अज़मत के साथ, अमल हो अदब के साथ, अमल हो एतमाद के साथ, अमल हो एतकाद के साथ और अमल हो यकीन के साथ। तो इसका चौथा नाम है करकूश, करकूश। और इसकी जहर को खत्म करने के लिए काफ हा या आइन सौद। आमीन। इसका पांचवा नाम है अमरूश, अमरूश। और इसकी जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे तवज्जो से, यकीन से, दिल की गहराइयों से ताहा तासीन मीम, ताहा तासीन मीम, ताहा तासीन मीम।
آمین. اس کا چھٹا نام ہے إلاقوش إلاقوش. اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے قرآنی حروف پڑھیں گے ہم. توسین توسین. آمین. اس کا ساتواں نام ہے قمنطوش قمنطوش. اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے یاسین. آمین. اس کا آٹھواں نام ہے قوش قوش. اور اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے ہم صاد حامین. صاد حامین. صاد حامین. آمین. اس کا نامہ نام ہے مقرونش مقرونش. اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے حامیم عین سین کاف. آمین. اس کا 10واں نام ہے ام املام ام املام. اور اس زہر کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے کاف نون. آمین. انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ. اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے نام کی برکت، کلام الہی کے اس نام کی طاقت سے اللہ ہماری مال جان عزت آبرو رزق صحت اور نسلوں کی اور ہمارے وطن کی پوری انسانیت پوری امت کی اللہ حفاظت کفایت کفالت عافیت اور برکت عطا فرمائیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے عہد کیے تھے ساتھ کہ جو بندہ یہ کرے گا میں اس کے پاس نہیں آؤں گی، وہ عہد ہم پڑھتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی پڑھے تھے. عہد پڑھا جائے گا، آپ سنیں گے. اس کے بعد اصحاب کہف میں ایک اللہ کے نیک بندے کا نام پڑھا جائے گا. اور یہ اصحاب کہف وہ ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. یہ اصحاب کہف وہ ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ہے. یہ اصحاب کہف وہ ہیں جو اولیاء صالحین نے جن کو بتایا، جن کے ناموں کی طاقت فائدے برکت رحمت ہے. تو عہد اول ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق الذی لہ التہلیل والتکبیر والتعظیم والتحمید والنور والبہاء صادق الوعد فعال لما یرید. دائیں ہاتھ سینے پہ رکھیں گے، بائیں ہاتھ ناف پہ رکھیں گے. اور تصور یہ ہوگا کہ سینے
اور ان کے سر سے اوپر کی جتنی بلائیں آفتیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور ناف اس سے تصور یہ ہوگا کہ جسم کے نچلے دھر کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اصحاب کاف کا سب سے پہلا نام جو پڑھیں گے یملیخا یملیخا یملیخا۔ آمین۔ دوسرا عہد بحق الذي تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا من نوره ونظر إلى الجبل فدكدك من جلاله۔ مکسل مینا مکسل مینا مکسل مینا مکسل مینا۔ آمین۔ اس کا تیسرا عہد ہے البسم الله وبحق الذي أمسك السماوات بغير عمد الملك القدوس المحيي المميت باعث النفوس۔ کشف تت جذبے سے پڑھیں۔ آمین۔ اس کا چوتھا عہد ہے البسم الله وبحق الطور وكتاب مسطور وبحر مسجور وبحق خالق النور وباعث من في القبور۔ تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس۔ آمین۔ اس کا پانچواں عہد جو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کیا البسم الله وبحق هو نور فوق نور أنور ونور يظهر من نور وبحق عرش الرحمن الملك الديان المهيمن العزيز الجبار الذي هو في كل مكان۔ سر جھکا کے پڑھیں اضرافت یونس۔ آمین۔ اس کا چھٹا عہد ہے البسم الله
وبحق الذي رفع السماء الطارق بغير عمد ولا معلاق وأبرأ ذمة الناق ويسر الرزق للخلائق ذلك رب السماوات السبع ورب العرش. کشافت یونس، کشافت یونس. آمین. اس کا 7واں اور آخری عہد ہے بسم الله الرحمن الرحيم وحق الذي لا إله إلا هو عالم السر وما هو أخفى وبحق كرسيك وعظائمك ونبوتك وخاتمك الذي ملكت به الجن والإنس والطير الصافات والريح العاصفات بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یوانس بوس، یوانس بوس. یوانس بوس. آمین. اتنا طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، اتنا طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ آپ نے ہاتھ پورے بدن پہ پھیر دیں، اتنا طاقتور عمل ہے آپ گمان نہیں کر سکتے. اللہ والو، سلیمان علیہ السلام نے عہد لیا، ہزاروں سال پرانا، روایات میں بیان ہوا، صدیوں پرانا، اور پھر اصحاب کہف کے نام پڑھے جن کو میں جا کے ملکوں میں تلاش کیا، غاروں میں، ان ہستیوں کی برکات کو. اور وہ ہستیاں یملیخا، مکسل، مینا، کشو، تتب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، ان کو ان کی طاقت اور تاثیر ہے. جادو آگ ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. جنات آگ ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. حسد آگ ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. زندگی میں کی غیر ذمہ داریاں، کوتاہیاں، نحوست آگ ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. بد نظری آگ ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے. یہ نام، یہ ریشمی رومال کا عمل، یہ عہد سلیمانی، یہ ہماری زندگی کے مسائل، مشکلات. اللہ والو، اکثر ایک بات کہتا ہوں، مجھے تو چاہیے تھا یہ راز جو ملے ہیں میں اپنی نسلوں کو دے جاتا، یا خاص اپنے خدام کو جو عموماً پیروں کے ہاں ہوتا ہے. میں نے کوشش کی اس رازوں کو عام کروں گا، انسانیت تک فائدہ پہنچے، انسانیت تک خیر پہنچے، انسانیت کا بھلا ہو، انسانیت کا نفع ہو. اللہ میرے جذبے سچے کر دے. موت سے پہلے جب شہرت 4 بندوں میں ہوتی ہے، پھر مجھ جیسا بندہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. اللہ، یہ بہت بڑا عہد ہے اور بہت طاقتور عہد ہے. اور سفر کے مہینے میں بلائیں ہیں. اپنی کارٹون کی قسط نمبر 7 دیکھیں ضرور، اور اس کو مسلسل دیکھا کریں. اس کو سفر کے مہینے میں نظر بد، جادوئی، جناتی، شیطانی چیزیں نظر بد لگاتی ہیں اور بلائیں ہیں. یہ آج نوچندی ہے، اور نوچندی میں ہمارے عمل ہوتے ہیں، ہم نے عمل کرنے ہیں.
اور طاقتور عمل ہے، نوچندی میں بہت زیادہ طاقتور عمل ہے۔ ایک تو بابرکت لڈو کا عمل، 12 لڈو کا عمل جس نے بھی کیا، لڈو لاتے ہیں لوگ یہاں رکھ جاتے ہیں، ایک لڈو منت مراد کا لے لیتے ہیں، جو اس میں سے لڈو لیتا ہے کہتا ہے اللہ میری منت مراد پوری ہوگی، میں بھی 12 لڈو رکھ جاؤں گا۔ اللہ منتیں مرادیں آسیں پوری کرتا ہے، امیدیں پوری کرتا ہے، اور غیب سے نظام چلتا ہے۔ نقش یار غار یار یا مزار کبھی لکھنا نہ بھولیں، اور نقش دریائے نیل جس کو کائنات میں جو رزق دولت کے نیل دریا بہ جاتے ہیں اس کو کبھی، اور جمعے کے دن عصر کے بعد وہ درود پاک جس کے پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تسبیح خانے میں اس کا عمل پیکج ہوتے ہیں، یہاں ضرور آ کے پڑھا کریں، ضرور آ کے، کبھی اکیلے نہ آیا کریں، خیر کے قدم اکیلے نہ اٹھایا کریں، پورا ہفتہ لوگوں کو تیار کیا کریں، کبھی اکیلے نہ آیا کریں۔ مومن سخی ہوتا ہے، اور زندگی میں سخی کو رب عطا فرماتے ہیں، اور سخی کو رب دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے تسبیح خانے کا چندہ، وہ ہے حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، نفل حاجت کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ اس کو تا حد نظر وسیع کر دے، اور دائیں بائیں سے وسیع کر دے، ہر فتنے سے محفوظ حفاظت فرما۔ حجویری محل بھی اس کی بہت توجہ کیا کریں، اور حامیم لا ینصرون اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام پڑھا کریں، اور اپنی آمدنی میں سے طے کریں، اپنی انکم میں، کہ ہر مہینے عبقری رسالے تقسیم کریں۔ جو خیر ہاتھ تقسیم کریں گے ان ہاتھوں کو رب خالی نہیں لوٹائے گا۔ کیا پتا کسی کو کون سا وظیفہ، کون سی تسبیح ایسی مل جائے جس سے اس کی بیڑے پار مشکلیں حل ہو جائیں۔ تو یہ عبقری رسالہ ہر مہینے دل کھول کر تقسیم کیا کریں، ہر مہینے۔ اسم اعظم کا دم اسی اتوار کو 19 جولائی بعد نماز فجر ہے، دم کا ڈبہ پہلے لیا کریں، اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ مانسہرہ میں انشاءاللہ 24 جولائی کو شام 4 بجے چیف آف کاغان کے گھر محفل ہوگی مانسہرہ میں شام 4 بجے، اور روحانی منزل جو ہمارا تسبیح خانہ ہے مری بھور بن کا، اس میں 26 جولائی اتوار صبح روحانی محفل ہوگی، اسم اعظم کا دم ہوگا، نمک چینی چاول صابن ماچس تیل لائیں گے، وہ چیزیں دم ہوں گی۔ حزب البحر کا چلہ ہر سال ہوتا ہے 6، 7، 8 صفر کو، اور یہاں اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور سورۃ قریش میں نے بتایا 11 اور 12 کی روحانی محفل، ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں، اس میں کشادہ لنگر بھی اور سرکار کے خاص عمل خصوصی پیکج ہر سال کی طرح، اس میں بہت زیادہ شرکت کریں۔ 2026 کا دوسرا سورج گرہن، ہم ہر دفعہ سورج گرہن چاند گرہن کا عمل لازم کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اور بڑی طاقتور روایات ہیں۔ وہ ہوگا 12 اگست بروز منگل پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:34 پر سورج گرہن۔ اس کا تعلق سورج نظر آنے سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ عمل ہوگا ہر سال کی طرح، اس میں بھی اس کی توجہ کریں۔ آئندہ کراچی گوشہ درود و سلام میں ملاقاتیں 25، 26، 27 ستمبر، اور وہاں روحانی آپریشن بھی ہوگا تسبیح خانے کی طرح کراچی میں، وہاں انشاءاللہ۔ عبقری کی روحانی کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی 25 تا 28 مارچ کو انشاءاللہ روحانی کانفرنس ترکی میں استنبول میں ہوگی اللہ کے فضل سے، تو اللہ پاک کی رحمت ہو۔ کچھ تعویذات لکھنے کی خدمت لوگوں کو دی ہے، وہ لکھتے رہا کریں، تعویذات لکھتے رہا کریں اور پہنچاتے رہا کریں۔ 32 طلسمات، 32 مسائل مشکلات اور بندشوں کا خاتمہ، غور سے سنیں۔ 32 طلسمات، 32 مسائل مشکلات اور بندشوں کا خاتمہ، یورپ کی غاروں سے ملے ہوئے 30,000 سال پرانے طلسمات جسے ہٹلر نے تلاش کیے، ہٹلر نے جنگ عظیم دوم میں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ 18 جولائی بروز ہفتہ رات 8 بجے اپنی سوشل میڈیا پہ دیکھنا نہ بھولیں۔ 18,000، 30,000 سال پرانے وہ راز، وہ طلسمات، وہ کیا ہیں
फिर उसके अंदर अमल है, बाकायदा मैंने अमल करवाया है, और उस एक एक अमल से क्या चीजें टूटेंगी। ये प्रोग्राम अगर देखना है तो 18 जुलाई बरोज हफ्ता शाम 8 बजे अपकरी के सोशल मीडिया पे देखना ना भूलें, और इसको हमेशा आइंदा भी देखते रहें, आइंदा भी देखते रहें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। दरूद शिफा पढ़ेंगे और दरूद शिफा को दिल से पढ़ेंगे। और एक और चीज है, 70 दुख एक तावीज किताब। जो बंदा जिस जज्बे की नीयत से, जिस मुराद मन्नत की नीयत से पढ़ेगा, मन्नत मुराद पूरी होगी। जिस मन्नत मुराद की नीयत से तकसीम करेगा, हमारे यहाँ मुफ्त मिल रही है, आगे तकसीम करेगा, वो मन्नत मुराद पूरी होगी, मन्नत मुराद पूरी होगी। बहुत उसमें ताकत है। अपकरी के जादुई लाइब्रेरी के लिंक्स बहुत ज्यादा भेजते रहें, हमें और जरूरत है, तलाश कर करके भेजते रहें, और ज्यादा जरूरत है। जमजम के कूलर थोड़ा छोटा घूंट ले जाया करें, यह हरम से आए हैं, इनमें तावीज़ हैं, और घर में इस्तेमाल किया करें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। तस्बीह खाने में अपनी जिंदगियां वक्फ करें, खिदमत और इबादत की नीयत से बूढ़े और जवान, वरना चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने तस्बीह खाने में गुजारें, खिदमत और इबादत की नीयत से। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ये दरूद अपनी नफली इबादत, तस्बीहात, सदकात, खैरात पूरी उम्मत के मरहूमीन को, अपने बड़ों को दिया करें, अपनी बड़ों के कब्रों पे जाया करें। फूल छड़ियाँ ज़रूरी नहीं, उनके अंदर के अमाल ज़रूरी हैं। ना भूला करें अपने बड़ों को। हर दफ़ा कहता हूँ, हर जुमेरात कब्रिस्तान कब्र वाले बड़ा इंतज़ार करते हैं, और उनको कभी ना भूला करें। अब बैठें, अमल करते हैं, बैठ के जिक्र करते हैं दिल की गहराइयों से, बहुत दर्द के साथ, बहुत जज्बों के साथ जिक्र करते हैं। पहले ला इलाहा, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाहू पढ़ेंगे, और पूरी तवज्जो के साथ। आज नौचंदी है, मेरा जी चाहता है मैं आज आपसे मुसाफा करूं। वही पिछले दफा आधा मुसाफा छोड़ के फिर मैं चला गया, बाजू में दर्द, और मेरे हाथों पे दांतों के निशान हैं चूमने के लिए, फिर दांतों से फिर पता नहीं क्या होता है। अगर ऐसा हुआ फिर आधा रास्ता छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, सलाम होता है, हाथ मिल जाए ठीक है, ना मिले तो सलाम है, तो ठीक है ना। अच्छा, लोग यहां जमा हो जाते हैं, हालांकि आखिर में बहुत जगह पड़ी होती है, सारे यहीं जमा होते हैं, कहते हैं यहीं तुझे भुगता के फारिग होके जाएंगे। वाह यार वाह, सज्जन तेरे बात है। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से और तवज्जो से करेंगे, सर झुका के और पूरे जज्बे के साथ करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह,
الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم واقعتا کواقعت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا سلام اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، بیٹھنا آنا قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ جو آمین دنیا کے جس کونے میں اور تسبیح خانے میں کہہ رہا، سب کی آمین قبول، سب کی آمین قبول فرما۔
सबकी मुश्किलें हल फरमा, की परेशानियां दूर फरमा, सबकी नाकामियां खत्म फरमा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह अपने नाम की बरकत से अता फरमा, अपने कमली वाले की नाम की बरकत से अता फरमा, अपने अहले बैत की बरकत से अता फरमा, सहाबा औलिया सालिहीन की बरकत से अता फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी आहें कबूल फरमा, दिल की आसें पूरी फरमा और उम्मीदें पूरी फरमा। अल्लाह रोने वाले बहुत हैं, सिसकने वाले बहुत हैं, परदेसी बहुत हैं, सफेद बालों वाले बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं मासूम, आमीन कहने वाले बहुत हैं, दर्द के साथ रोने वाले, दर्द के साथ बिलखने वाले, दर्द के साथ तेरे सामने आहें करने वाले। अल्लाह किसी रोने वाले के आंसू की बरकत से, किसी रोने वाली की आह की बरकत से, किसी सिसकते बिलखते की, किसी सिसकते बिलखते की आहों की बरकत से ऐ मेरा अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी हाजिरियां कबूल फरमा। जो पहले दुआएं मांगी कबूल, जो अब मांगी कबूल, जो आइंदा मांगी कबूल, कबूल फरमा, कबूल फरमा। मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा, हमारी दुनिया बेहतर फरमा, हमारी आखिरत बेहतर फरमा और दुनिया आखिरत की सारी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा और सारी मुश्किलें हल फरमा और नाकामियां दूर फरमा। अल्लाह उठते हुए हाथ मुंह पे फेरने से पहले पहले अर्शों से हमारे हक में फैसले उतार दे, हमारे हक में फैसले उतार दे, हमारी ज़मीनों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी आंखों और जिस्म में बरकत दे। अल्लाह हमारी छावनी ऐवानों में बरकत दे, छावनियों के मुहाफ़िज़ों में बरकत दे, सरहदों के मुहाफ़िज़ों में बरकत दे, हमारे बादशाहों, वज़ीरों, मुशीरों, फ़कीरों में बरकत दे। अल्लाह हमारे लुक़मे में बरकत दे, हमारी सांसों में बरकत दे, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारी सेहत में बरकत दे, हमारे वक्त में बरकत दे, हमारी ज़िंदगी में बरकत दे और कहीं हमारा ईमान न छिन जाए, हमारे ईमान में बरकत दे। मौत तक ये ईमान अता फरमा, बुरी मौत से बचा, बुरे लम्हों से बचा, बुरे वक्त से बचा, बुरी घड़ियों से बचा। महज अपना फजल, महज अपना करम अता फरमा, अपने फजल और करम की बारिश कर दे। महरूमी से बचा, शकावत से बचा, लानत से बचा, आफियत अता फरमा, इज्जत अता फरमा, वुसअत अता फरमा, रहमत राहत अता फरमा। जो मुरादें आसे लेके आए हैं पूरी फरमा, उनकी झोलियां भर दे, उनकी झोलियां भर दे। दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे हैं सबकी झोलियां कर दे, सबको माला माल कर दे, सबको माला माल कर दे, आसें पूरी कर दे, उम्मीदें पूरी कर दे। दुआएं कबूल फरमा, दुआएं कबूल फरमा, दुआएं कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।